بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، تو امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو ناظرین، آج کی ہماری ویڈیو کا عنوان ہے احادیث مبارکہ کی روشنی میں وضو۔ تو اس عنوان کے متعلق ہم 2 ویڈیوز بنائیں گے۔ تو ویڈیوز بنانے کا سلسلہ اللہ کے فضل سے انشاءاللہ جاری رہے گا۔ تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف، جس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کے متعلق کیا ارشاد فرمایا ہے۔ حدیث مبارکہ وضو کے متعلق کیا وارد ہے۔ نیز ارشاد باری تعالیٰ کی وضاحت: اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے چہرے اور ہاتھ کوہنیوں تک دھو لو، اور اپنے سروں کا مسح کرو اور اپنے پاؤں بھی ٹخنوں تک دھو لو۔ ابو عبداللہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا، اعضائے وضو کو ایک ایک مرتبہ دھونا فرض ہے۔ نیز آپ نے ان اعضاء کو 2 بار اور 3 بار بھی دھویا ہے، 3 مرتبہ سے زیادہ نہیں دھویا۔ اور اہل علم نے وضو میں پانی کا حد سے زیادہ استعمال کرنا ناپسند کیا ہے، اور اس سے بھی مکروہ قرار دیا ہے کہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فعل سے تجاوز کریں۔ حدیث مبارکہ وضو کی فضیلت: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے روایت ہے، انہوں نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے، میری امت کے لوگ قیامت کے دن بلائے جائیں گے جبکہ وضو کے نشانات کی وجہ سے ان کی پیشانیاں اور ہاتھ پاؤں چمکتے ہوں گے۔ اب جو کوئی تم میں سے اپنی چمک بڑھانا چاہے تو اسے بڑھائے۔ حدیث مبارکہ وضو میں اعضاء کو ایک ایک بار دھونا: حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو میں اعضاء کو ایک ایک بار دھویا۔ ایک اور حدیث مبارکہ وضو میں اعضاء کو 2 بار دھونا: حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعضائے وضو کو 2 بار دھویا۔ حدیث مبارکہ وضو میں اعضاء کو 3 بار دھونا: حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مولا حمران سے روایت ہے، انہوں نے کہا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ پانی کا برتن منگوایا اور اپنے ہاتھوں پر 3 مرتبہ پانی ڈال کر انہیں دھویا، پھر دائیں ہاتھ کو برتن میں ڈال کر پانی لیا، کلی کی، ناک میں پانی ڈالا اور اسے صاف کیا، پھر اپنے منہ کو اور دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت 3 دفعہ دھویا، بعد ازاں سر کا مسح کیا، پھر اپنے پاؤں ٹخنوں سمیت 3 بار دھوئے، پھر کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بھی میرے اس وضو کی طرح وضو کرے اور اس کے بعد 2 رکعت ادا کرے اور ان کی ادائیگی کے دوران میں کوئی خیال دل میں نہ لائے تو اس کے سابقہ تمام گناہ بخش دیے جائیں گے۔ حدیث مبارکہ ستو کھانے کے بعد وضو کی بجائے صرف کلی کرنا: حضرت سوید بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فتح خیبر کے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے تھے۔ جب مقام صحبا پر پہنچے جو خیبر کے قریب تھا تو آپ نے نماز اثر ادا کی، پھر زیادہ سفر طلب فرمایا تو صرف ستو لائے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تیار کرنے کا حکم دیا، چنانچہ وہ تیار شدہ ستو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم سب نے کھائے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز مغرب کے لیے کھڑے ہوئے، آپ نے صرف کلی فرمائی اور ہم نے بھی کلی کی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی اور نیا وضو نہیں کیا۔ تو ناظرین، آج کی ویڈیو کے اختتام پر اپنے ہوسٹ توسید کو اجازت دیں، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ تو ناظرین، جو ہمارے چینل پہ نئے ہیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو لائک، کمنٹ اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔